بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی گلوب اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد علی۔ ہم آج بات کریں گے چائنا اور انڈیا کے مابین بگڑتی ہوئی صورتحال پر۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مئی کے مہینے میں چینی فوج نے LAC کو 3 سے 4 مقامات پر عبور کیا۔ لداخ میں 3 پوائنٹس جن میں گلوان ویلی، پینکاک لیک اور ڈھمچوک ولیج ہے، جبکہ سکم کے مقام پر ناکالو پر چینی فوج نے LOC کراس کر کے کئی کلومیٹر رقبے پر اپنا قبضہ جما لیا ہے۔ گلوان ویلی میں چائنا اپنے 4000 فوجی اور ہیوی ملٹری اکوپمنٹ کے ساتھ داخل ہوا اور وادی کے اطراف میں دفاع لے لیا ہے، جنہیں وہ اب مزید مستحکم کر رہا ہے، جو اس امر کی نشاندہی کرتی ہے کہ چینی فوج اب یہاں سے جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ گلوان ویلی کی اہمیت کا اندازہ آپ یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ وہ واحد راستہ ہے جو بھارت کو اسکائی چین کے علاقے سے جوڑتا ہے، جو 1962 کی بھارت اور چائنا کی جنگ کے بعد چائنا کے قبضہ میں چلا گیا تھا۔ چین کے اس بڑے قدم کی وجہ اس علاقے میں انڈین کنسٹرکشنز ہیں، جس میں بھارت کئی سڑکیں اور ایک ایئر اسٹرپ بنا رہا ہے۔ یہ تعمیرات بھارتی جارحانہ عزائم کی نشاندہی کر رہی ہیں۔ اس میں قابل ذکر ایک وہ روڈ بھی ہے جو گلوان ویلی کو اسکائی چین کے علاقے سے جوڑتی ہے۔ ان کیس آف اینی ایکسلیشن اور ایمرجنسی، یہ روڈ بھارتی فوج کی فاسٹ موومنٹ کو انشور کرتی ہے۔ چین کے نزدیک اسکائی چین کا علاقہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور چائنا اس کے اطراف میں ہونے والی ہر ڈیولپمنٹ کو نہایت باریک بینی سے دیکھ رہا تھا۔ چین کی یہ موومنٹ صرف چند کلومیٹر تک محدود نہیں، بلکہ چائنا نے اس ایڈوانس سے پورے اسکائی چین کا علاقہ بھی محفوظ کر لیا ہے۔ بھارتی سرکار اس سب کے لیے قطعی طور پہ تیار نہیں تھی اور اسی وجہ سے ہمیں نہ صرف ان کی پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ بلکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں بھی مکمل خاموشی چھائی نظر آتی ہے۔ انڈین میڈیا میں اسے آفل سائلنس کہا جا رہا ہے۔ اسی طرح پینکاک لیک کے علاقے میں بھی چین نے 8 سے 10 کلومیٹر اندر گھس کر نہ صرف علاقے پر قبضہ کیا بلکہ انڈین آرمی کے چند جوانوں کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ ناکالو کے مقام پر بھی چینی فوج اندر گھسی ہے اور دونوں فوجوں کے مابین جھڑپوں کی خبریں بھی گردش میں ہیں۔ اس سب کا ایک تاریخی پس منظر بھی ہے جس کو جاننے کے بعد ہم اس صورتحال کو زیادہ بہتر سمجھ سکیں گے۔ چین اور بھارت کے بیچ 3500 کلومیٹر کا ایک طویل بارڈر ہے جسے لائن آف ایکچوئل کنٹرول LAC کہا جاتا ہے۔ لائن آف ایکچوئل کنٹرول ڈیفائن نہیں کی گئی۔ 1962 میں بھارت اور چین کی جنگ ہوئی تھی، جس میں چین نے بھارت کو شرمناک شکست دیتے ہوئے اسکائی چین کا علاقہ چھین لیا تھا اور بعد میں دونوں فوجیں امن کی یقین دہانی کرانے کے لیے پیچھے ہٹ گئی تھیں۔ تب انہوں نے اپنے پرسپیکٹو کے حساب سے LAC کو ڈیفائن کر لیا اور کبھی بھی اس کی ڈیمارکیشن نہیں کی گئی۔ باوجود اس کے کہ چند کلومیٹر کا فرق ہے، مگر ڈسپیوٹڈ ایریا پر اوور لیپنگ کافی زیادہ ہے اور اکثر ان ڈسپیوٹڈ ایریاز میں پیٹرولنگ کے دوران چائنیز اور بھارتی افواج کا آمنا سامنا ہوتا ہے، جس کا نتیجہ مختصر جھڑپیں ہوتی ہیں۔ 1962 کی جنگ کے بعد بھارت اور چین کے تعلقات چند ایک واقعات کے علاوہ بظاہر ٹھیک رہے، لیکن 2014 میں مودی کی انتہا پسند حکومت برسر اقتدار آ گئی۔ مودی اور اس کی جماعت کے انتہا پسندانہ خیالات سے ہم سب بخوبی واقف ہیں۔ کوئی بھی پڑوسی ملک اس وقت ہندوستان کے شر سے محفوظ نہیں۔ جہاں وہ پاکستان، کشمیر اور نیپال سے چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے، وہیں انہوں نے چین کے ساتھ بھی اپنے تعلقات امریکی آشرواد پر خراب کر لیے۔ پاکستان کی طرح چین بھی بھارت کے 5 اگست کے اقدامات، جس میں کشمیر میں آرٹیکل 370 کو ریووک کیا گیا، اس سے سخت خائف تھا اور یونائٹڈ نیشنز میں بھی اس نے اس معاملے کو اٹھایا تھا۔ اس کے علاوہ چین، انڈیا اور امریکہ کی بڑھتی ہوئی قربتیں اور اسٹریٹجک الائنس کو بھی دیکھ رہا تھا۔ چائنا کے اس جارحانہ قدم کی ایک اور وجہ CPEC کو سیکیور کرنا بھی تھا۔ بھارتی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے
جہاں گلگت بلتستان کا محسن کا حال احوال بتانا شروع کیا تھا، وہیں بھارتی میڈیا نے اسے متنازع علاقہ بھی قرار دے دیا تھا۔ امریکہ نے بھی بھارت کے اس موقف کی تائید کی اور مستقبل میں ساؤتھ چائنا سی میں ممکنہ امریکی بحری ناکہ بندی کے بعد چائنا کا انحصار بہت حد تک سی پیک پر بڑھ جاتا ہے۔ چین نے جہاں اسکائی چین کو سیکیور کیا، وہیں اس نے سی پیک کی سیکیورٹی کو بھی انشور کرنے کے لیے یہ انتہائی قدم اٹھایا ہے۔ اس سب کے بعد مودی نے اپنے ڈیفنس اسٹاف کا ہنگامی اجلاس بلایا، جس میں بھارت کی کوئی واضح حکمت عملی تو سامنے نہ آئی، البتہ چین نے بھارت پر مزید دباؤ بڑھانے کے لیے اپنی افواج کو جنگ کے لیے مکمل تیار رہنے کا حکم دے دیا ہے۔ خطے کی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال جہاں انتہائی دلچسپ ہے، وہیں خطرناک بھی۔ دوستو، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔